کو بالا کر دیا، نمرود کو نیما کر دیا، لیکن ابراہیم کو سرخ رو کر دیا، اور ایسا مقام ابراہیم کو دیا کہ آج تک اس کا ایک مشن کی وجہ سے 1400 سال کے بعد ان کا ذکر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے۔ امی حاجرہ نے حضرت اسماعیل کی 10 سال پرورش کی، 10 سال ماں تھی منا کے مقام پر، اور کہتا ہے بیٹا تیرا باپ ابراہیم اللہ کا نبی ہے، اور نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ 10 سال تک یہی پرورش کی، تیرا باپ نبی جو بھی کام کرے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب رات کو سوئے ہیں، خواب دیکھتی ہیں، سب سے سونا جو چیز ہے، جو دل کے قریب ہے، جو لذت جگر ہے، دیکھتی ہیں میری محبوب چیز کی اللہ نے قربانی دی۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں صبح اٹھ کے، پھر دوسرے دن سو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم محبوب چیز کی قربانی دے، قربانی، پھر پریشان ہو جاتی ہیں، تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھتی ہیں، اشارہ ہو جاتا ہے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر، قربانی دے اس کی، میں تیرا دل میں چیک کرنا چاہتا ہوں، ایمان چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں اولاد کی محبت ہے یا رب کی محبت ہے۔ 86 سال کے بعد تو مانگتا رہا اللہ بیٹا دے بیٹا دے، تجھے میں نے بیٹا دیا، میری طرف نظر کم پڑ گئی، مجھے کم بولنے لگا ہے، لیکن تیری محبت ساری اسماعیل کی طرف چلی گئی، تو میں چیک کرنا چاہتا ہوں اسماعیل کی محبت دل میں زیادہ ہے یا میرے رب کی محبت دل میں زیادہ ہے۔ اب یہ ابراہیم خلیل ہے، وہ رب جلیل ہے، اور حضرت ابراہیم کہتی ہیں بیٹا اسماعیل میں نے یوں خواب دیکھا تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل کہتے ہیں ابو جی پریشان نہیں ہونا، میں تیار ہوں۔ بچہ ہے، 8 10 12 سال کا بچہ ہے، لیکن بندہ جانور کی قربانی کرے تو حق بنتا ہے، لوگ اولاد کی قربانی دینے سے تو پیچھے ہٹتی ہیں۔ وہ اسماعیل تھا اور نبی تھا، ابراہیم کا بیٹا تھا، 10 12 سال کا بچہ تھا، لیکن جیسے ہی باپ نے کہا بیٹا قربانی دینا ہے، تجھے میں نے ذبح کرنا ہے، تو بیٹا اسماعیل کہتے ہیں ابو جی میں تیار ہوں۔ وجہ یہی بنتی ہے کہ اماں حاجرہ نے 10 سال تک یہی پرورش کی، بیٹا باپ تیرا نبی ہے، نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے چل پڑتی ہیں، شیطان دیکھتا ہے ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہا ہے، اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا میں جا کے دوڑوں اماں حاجرہ کے پاس۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو، چاہے وہ کافر کی ہو، چاہے وہ یہودی کی ہو، چاہے وہ عیسائی کی ہو، چاہے وہ انصار کی ہو۔ جا کے شیطان کہتا ہے حاجرہ باپ ابراہیم بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں قربانی گاہ کی طرف، ہاتھ میں خنجر رسی ہے، تو آگے بھی امی حاجرہ تھی، اس نے کہا کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرے، اگر قربان کرتا ہے تو میری بات سن لے، یہ میرا ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ مجھے 100 اسماعیل دیتا وہ بھی میں اللہ کے راہ پہ قربان کرتا۔ اب چل پڑتی ہیں، اب چلتے چلتے شیطان نے دیکھا میری یہاں پہ بات نہیں بنی، اس نے دیکھا ہے جا کے میں بچے کی شکل میں بن کے اسماعیل کے پاس چلا گیا، کہا اسماعیل جی کیا بات ہے؟ جی آپ کا باپ آپ کو لے کے جا رہا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، رسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ کہاں پہ لے کے جا رہا ہے جی؟ آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، آپ کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اسماعیل کہتی ہیں تو پیچھے ہٹ جا، اگر قربان ہو رہا ہوں تو اللہ کے نام پہ ہو۔
حتیٰ کہ شیطان نے بڑی کوشش کی ہے. اب جا کے ابراہیم جب پہنچتے ہیں قربان گاہ کے اندر تو کہتے ہیں بیٹا خود لیٹ. حضرت اسماعیل لیٹ جاتی ہیں اور کہتے ہیں ابو جی میرے ہاتھ نہیں باندھنا, میرے پاؤں بھی نہیں باندھنے, میرا چہرہ قبلہ رخ کرنا, میں کوئی حرکت نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا میں اس سے ملنے جا رہا ہوں, اس کے پاس جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم چھری نکالتی ہیں, بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتی ہیں, اب بڑا زور لگاتی ہیں, بڑا زور. ایک نبی کو 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے, بڑا زور لگاتی ہیں, چھری چلتا نہیں ہے. اب ابراہیم کہتا ہے چھری چل, وہ کہتا ہے تو کہتا ہے چل, رب کہتا ہے نہ چل. تو خلیل ہے وہ جلیل ہے, میں کس کی مانوں. اللہ حکم دیتا ہے چھری نہیں کاٹنا, ایک بال کے برابر بھی نہیں کاٹنا. اگر کاٹے گا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا. اگر پتھر پہ چھری لگے تو پتھر ٹکڑا ہو جاتا ہے. اسماعیل پہ چھری چلتا نہیں ہے تو اللہ کہتی ہے جبرائیل جی یا رب جلیل جا, دوڑ کے جا, جنت سے دبا لے کے آ. آج ابراہیم پاس ہو گیا ہے اور یہ چھری چلا رہا ہے, جلدی سے اسماعیل کو پیچھے ہٹا اور دمبے کو آگے لے کر آ. جب چھری چلاتی ہے خون نکلتا ہے, ابراہیم مطمئن ہو جاتی ہیں میری قربانی ہو گئی ہے, میں نے بیٹا قربان کر دیا ہے. تو اللہ نے کہا ابراہیم اب چھری چلانا چھوڑ دے, میں مان گیا تو میرا واقعی خلیل. خلیل بننا آسان ہے, اللہ کرنا بہت بڑا مشکل ہے. اللہ والا بننا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم نے یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے, ہمارے بغیر سسٹم چلتا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوشش کیا کرو. لیکن قربانی دیکھو, اللہ نے سال کی آخری مہینے کے اندر بھی قربانی رکھا ہے, سال کے پہلے مہینے میں بھی قربانی رکھا ہے. لیکن یہ نبی کا لال, وہ بھی نبی کا لال ہے. لیکن کوئی کیا کیا ہے؟ صرف دین کو بچایا ہے, اللہ کے پیغام کو زندہ کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے کہ جو مرضی کچھ ہو جائے اللہ کے نام پہ قربانی. لیکن ہم کوشش بھی نہیں کرتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے بچوں کو ذبح کرو. اگر بچے ذبح کرنے کی روایت میں آ جاتا تو یہ لوگ کوشش کرتے میں اپنا بیٹا قربان نہیں کرتا. لیکن وہ نبی تھا جس نے اپنا بیٹے کو قربان دیا, لیکن وہ علی کا بیٹا تھا جس نے سب تن من دھن سب کچھ نبی کی ذات کو لٹا دیا. حضرت حسین کو بھی آپ دیکھ لیں, ان کے بھی بیٹے تھے, ان کا خاندان تھا, اہل بیت تھا, تو ان کو کیا ضرورت تھی جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ نے اعلان کر دیا میرے نبی یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بشارت پہلے مل جاتی ہے, کیا ضرورت ہے کہ ہم قربانی دیں. لیکن اہل بیت بھی قربان ہو گیا, سب تن من قربان ہو گیا. اور یہ سبق دیا ہے جب اللہ کے نام پہ مرنے کا ٹائم آ جائے تو پیچھے جھکا نہیں کرتے. کیوں؟ میرے محبوب کی زندگی کو آپ دیکھ لیں, میرے محبوب کے اوپر اوجھری بھی ڈالا گیا, اس کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے, ان کو دوڑایا بھی گیا, ان کو پتھر بھی مارا گیا, لیکن میرے نبی نے راستہ نہیں چھوڑا, میرے نبی نے طائف کا مقام نہیں چھوڑا. لیکن کانٹے ضرور آتے تھے, میرے محبوب بھی روز آتے تھے, اور اماں بڑھیا جو میرے نبی کے سر کے اوپر اوجھری ڈالتی تھی. لیکن ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ آج وہی اماں نہیں ہے جو میرے محبوب کے سر کے اوپر اوجھری ڈالا کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے نبی نے سب کچھ برداشت کیا, لیکن اللہ کا نام کا مٹنا کبھی برداشت نہیں.